اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے مسلمان یا صحیح اہل کتاب ہونا ضروری ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الکیلبولی الحنفی رحمہ اللہ فات 1078 ہجری مجمع الانہر میں فرماتے ہیں بتحل ذبیحۃ مسلم و کتابی ذمی و حربی اما المسلم فلقولہ تعالی الا ما زکیتم اب الخطاب للمسلمین و اما الکتابی فلقولہ تعالی وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم والمراد به مزکاہم لأن مطلق الطعام غیر المزکی یحل من ای کافر کان۔ خلاصہ یہ ہے کہ یا تو مسلمان ذبح کرے تب بھی قربانی ہو جائے گی، اور کافر سے ہی اہل کتاب ذبح کرے تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ دلیل سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے، کیوں؟ اگر ذبیحہ نہ ہو، عام کھانا تو ہر کافر کا حلال ہوتا ہے، اس پر طعام کہنے کی حلہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مراد ذبیحہ ہے۔ علامہ زین الدین ابن نجیم البحر الرائق میں فرماتے ہیں وحل ذبیحۃ مسلم و کتابی لقولی تعالی وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم والمراد به ذبائحہم۔ دلیل نمبر 2 صحیح بخاری باب ذبائح اہل الکتاب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طعامہم ذبائحہم، طعام سے مراد ان کے ذبیحے ہیں۔ یہ بات دے نشین فرما لیں، آج کل کے دور میں جو یہود و نصارہ ہیں ان میں اکثر ایسے ہیں کہ جو نام کے اور اعداد و شمار میں یہودی ہیں، اعداد و شمار اور گنتی میں وہ نصارہ ہیں، لیکن عقائد کے اعتبار سے نصارہ نہیں بلکہ وہ داعی ہیں، یعنی وجود خدا کا انکار کر رہے ہیں۔